بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ۔ کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، کیسے اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے تو سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں ڈال ہی دیتا ہے۔ یہی تو ادا ہے مانگنے والے کی کہ جس سے دینے والے کا دل پسیج جاتا۔ ہاں بالکل ایسے ہی اپنے رب سے مانگا کرو، عاجزی سے، محبت سے، روتے ہوئے، گر گراتے ہوئے، اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے۔ وہ مسلسل مانگتے رہو، جانے کب کون سی ادا اس پاک ذات کو پسند آ جائے اور وہ کن فرما دے۔ 4 چیزیں اپنی زندگی میں کبھی مت چھوڑنا۔ نمبر 1، شکر کرنا نہ چھوڑنا، ورنہ نعمت کی بڑھوتری سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اگر شکر کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے۔ نمبر 2، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنا نہ چھوڑنا، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں یاد کرے اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ دعا کرنا مت چھوڑنا، ورنہ قبولیت سے محروم ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک میں ہے، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ استغفار کرنا مت چھوڑنا، ورنہ نجات سے محروم ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک میں ہے، جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا کی قبولیت کی گھڑی انتظار کو اپنے لیے سزا مت سمجھو، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو کیسے وہ انتظار کو تمہارے لیے سزا بنا سکتا ہے؟ جو تم دعا کرتے ہو وہ اسے بھی رد نہیں کرتا، تمہاری دعا پر بھی کن ہوتا ہے، مگر تم ہی اس کی مصلحت نہیں سمجھتے۔ وہ تمہارے درد کی شدت سے خوب واقف ہے، وہ جانتا جو تم پر بیت رہی ہوتی ہے، وہ تمہاری طرف سے انجان نہیں ہے، وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ بس یقین رکھنا، مایوس مت ہونا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنے کا طریقہ آ جائے۔ آمین۔